الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرما رہا ہے کہ جب تمہاری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھر لائیں کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں خوب جانچ کیا، تو کئی برس تک تم مدین والوں میں رہے، پھر ایک ٹھہرے ہوئے وعدے پر حاضر ہوئے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول، تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں تیری ماں کے پاس پھر لائے، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، وقتلت نفسا، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت آپ کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کو کرتی رہی کہ وہ کہاں پہنچتا ہے، اس کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیہ حاضر کی گئی تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کے لیے آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ زمانے میں ہوئے والا ایک واقعے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تو وہ مر گیا تھا۔ اس واقعے پر آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو قتل کے غم سے نجات دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتون کا معنی یہ کہ آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا، جس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کروا دیتا تھا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ کو دریا نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ نے اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچی، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے ظالم قطبی فرعونی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور فرعون کے خوف سے آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، مدین مصر سے 8 منزل تقریباً 144 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی سالوں تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان کی صاحبزادی صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ پھر اپنی عمر کے 40ویں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آ گئے، اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لیے بنایا کہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے، اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔